سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو تھوڑا سا سنیں، پھر بعد میں اس پر تبصرہ کریں۔ علیہ وسلم خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کسی کو ریحان کا تحفہ دیا جائے تو اسے رد نہ کرے۔ بہت کامن دیکھتے ہیں، ایک فائنینشیل پرابلم اور دوسرا ریلیشن شپ کا پرابلم۔ تو آئیے آج ان دونوں پرابلمس کو حل کرتے ہیں ایک بہت ہی چھوٹی نادر اور نایاب ٹپ سے، اور جس کو رحمان 55واں سورہ اور سورہ الواقعہ 56واں سورہ۔ اب یہاں مسلسل تسلسل کے ساتھ ایک پودے کا اللہ پاک نے ذکر کیا ہے، وہ ہے ریحان، والحب ذو العصف والریحان، سورہ الرحمان۔ اب اس میں جو ریحان کے لفظ کی جو معنی اور مقصد بتائی گئی ہے کہ ریحان سے مراد صرف نیازبو ہے، یہ نہیں ہے۔ احادیث کے اندر اور تفسیر کے اندر، تفسیر ابن کثیر ہو، تفسیر قرطبی ہو، تفسیر روح المعانی ہو، جتنی تفاسیر ہے، اس میں جہاں بھی ریحان کا لفظ ہے قرآن پاک میں، سورہ واقعہ میں ہے، سورہ رحمان میں ہے، والحب ذو العصف والریحان، اور سورہ واقعہ میں فروح و ریحان و جنت نعیم۔ اس میں ریحان سے مراد ہر خوشبودار پھل ہے، اس میں تلسی کا بھی پھل ہو جاتا ہے، یہ نیازبو بھی ہے، اس طرح اور بھی بہت سارے ہیں، یعنی نیازبو بھی اسی قبیلے سے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا، اور جو اس میں ایک حدیث بیان کر رہا ہے تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من عرض علیہ ریحان فلا یرد، جس پر ریحان پیش کیا جائے تو وہ اس کو رد نہ کرے۔ یعنی ریحان سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ جو کسی کو ہدیے میں نیازبو دے، بلکہ یہ ہے کہ جو بھی خوشبودار چیز کسی کو دی جائے، خوشبو دی جائے، تو وہ اس کو رد نہ کرے، کیونکہ خوشبو دینا یہ سنت ہے، اور خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ یہ تو بات بالکل یہاں تک سی ہے۔ اس سے آگے جو کہتے ہیں کہ جس طرح یہ کہہ رہا ہے کہ گھر میں خیر و برکت کے لیے ہے، رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، اور جو ریلیشن شپ کے جو ہیں مسائل وہ تمام ختم ہو جائیں گے، یہ نہیں ہے۔ ان مسائل کو اللہ تعالیٰ نے اعمال کے ساتھ جوڑا ہے۔ جس طرح کہ آپ اعمال کریں گے، اچھے اعمال کریں گے تو گھر کے حالات اچھے ہوں گے، برے اعمال کریں گے تو حالات بھی برے ہوں گے۔ اس طرح نہیں ہے کہ صرف یہ پودا لگانے سے گھر کے حالات صحیح ہو جائیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو پسند ہے، آپ کو پسند تھی، وہ اپنانا سنت ہے، لیکن حالات آپ کے صحیح ہوں گے آپ کے اعمال کی وجہ سے۔ تو جو بھی آپ کی نظر سے کوئی اسلامی ویڈیو گزرے تو سب سے پہلے کسی قریبی محلے میں جا کر اپنے امام صاحب سے، مولوی صاحب سے، مفتی صاحب سے بیٹھیں، ڈسکس کریں، ان سے بتائیں کہ کیا واقعی یہ شرح ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔